آصف شریف۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا حافظ عبداللہ اکرم صاحب کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا خصوصی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ دلاں وچ بے اگ مددا خزانہ گونا چاہیدا۔ ایویں گل نہیں بننی، ذرا محبت نال اظہار کرنا ہے۔ دلاں وچوں بے اگ مددا خزانہ گونا چاہیدا۔ دم تے کو نہیں کراونی ایسے آئی، جلسہ سننا ہے نا، جلسے جاتے بہ کے ذرا سبحان اللہ کہنی ہے، دم کو نہیں کرانا ہے۔ دلاں وچوں بے اگ مددا خزانہ گونا چاہیدا۔ لباں تے کملی والدا ترانہ ہونا چاہیدا۔ جدوں وقت نزاع ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا۔ لباں تے کملی والدا ترانہ
فاتک کے زمانہ ایگو کہندہ سی لبان تے کملی والدہ ترانہ ہو ذرا چاہیدہ تسی کہنا ترانہ ہو نہ چاہیدہ لبان تے کملی والدہ ترانہ ہونا چاہیدہ. مختصر الحمد و سلام کے بعد اللہ جل شانہ کی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. حضرات محترم اللہ پاک دا بہت ہی نہایت ہی فضل و کرم کہ جس مالک نے جس رب رحمان نے سانو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی اور جناب بھائیوں نے اس تبلیغی و اصلاحی پروگرام دا اہتمام کیتا انہاں بھائیوں دا بھی میں شکر گزار ہاں اور اللہ پاک ساڈا اتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. ساؤنڈ والے بھائی دا جویں نام چاند ہے نا ایویں ساؤنڈ چلدا کوئی نہیں پیا ذرا محبت نہ ساؤنڈ چلاؤ پتہ چلے کہ ساؤنڈ چلدا پیا. حضرات اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے کھڑی ہے. پہلے نمبر تے ہے اللہ تو علاوہ اور کسی نو الہ سمجھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول اور اللہ دے بندے نے. دوسرے نمبر تے ہے نماز ادا کرنا زکوٰۃ ادا کرنا حج کرنا اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا. اے ہے نے اسلام دی بنیاد. اللہ اور اللہ دے رسول تو بعد پہلا کام کی ہے نماز ادا کرنا. جتنے ہی ساڑھے معاشرے اندر نماز کی تاکید زیادہ ہے اتنے ہی زیادہ ساڑھے معاشرے اندر بے نماز زیادہ نہیں. کیونکہ کوئی بندہ سود خور ہوئے عیب سمجھا جاندہ ہے, کوئی بندہ شراب پیوے عیب سمجھا جاندہ ہے, کوئی بندہ سود خور ہوئے عیب سمجھا جاندہ ہے, کوئی بندہ نشہ کرے عیب سمجھا جاندہ ہے. تے جیڑا بندہ نماز نہ پڑھے وہ ساڑھے نزدیک کوئی عیب ہی کوئی نہیں, جبکہ یہ بہت بڑا ہے کہ اسی نماز نہیں ادا کر دے. ساڑھے معاشرے اندر انجدہ معاشرہ بن گیا ہے. باپ نو پتہ چلتا ہے بیٹی دی رشتے دی تلاش واسطے کہ فلان جگہ تے بڑا اچھا رشتہ ہے, وہ اتھے جاندہ ہے لڑکے دے متعلق انفارمیشن لیندہ ہے, ہر گل پوچھدا لڑکے دی, لڑکا کنیاں کلاساں پڑھیا ہے کی کام کردا ہے ہر چیز پوچھدا ہے. اے نہیں پوچھدا کہ لڑکا نماز بھی پڑھدا یا نہیں پڑھدا, اے نہیں پوچھدا. کیوں نہیں پوچھدا؟ کیونکہ ساڑھے نزدیک بے نماز ہونا عیب کوئی نہیں, جبکہ یہ بہت بڑا عیب ہے. اللہ پاک سانو یہ عیب ختم کر کے 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے. ویسے تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 750 مقامات تے ذکر کیتا نماز دا. میں چند منٹان دے اندر اپنی گفتگو دے اندر چند مقامات رکھاں گا. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت سانو سارے اللہ پاک او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالے تے پروگرام شروع ہو جائے. تسی کملی والے دا نام آوے درود دی چھل پڑی چاہیے. کوئی گل نہیں بندے تھوڑے جے بھل مسجد گونجنی چاہیے. کملی والے دا نام آوے درود محبت نال پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے,
جدے جدے سینے ٹھنڈ پہنی ذرا گاج کے کو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دے نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پہ کہندی ہے میرے آقا سب تو علا سب تو شان سوایا ہے وہ جس نے جان دی بازلا کی ہر تھاں حق پہنچایا ہے ڈردا جاوے فرش تے عرش تک آواز جان دیئے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پہ کہندی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد پھر مٹھے پیگ جے کملی والے دا نام ہوئے محبت نال میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کرتا ہے اللہ فرماندے نے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فرمایا کائنات دے لوگو اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو اپنیاں نمازاں دی پابندی کرو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک اندر کہندے کہ اپنے ڈنگراں دی حفاظت کرو اے نہیں آکھدے اپنی دکاناں دی حفاظت کرو اللہ اے نہیں کہندے اپنی تجارت بینک بیلنس دی حفاظت کرو نانا خال کے کائنات دا قرآن اعلان کرتا ہے اللہ فرماندے نے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی فرمایا کائنات دے لوگو اپنیاں نمازاں دی پابندی کرو اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو درمیانی نماز دا بھی خیال رکھنا ہے درمیانی نماز تو مراد عصر دی نماز ہے میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو عصر دی نماز دا بھی خیال رکھنا ہے عصر دی نماز میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دیتی جس بندے نے جان بوجھ کے عصر دی نماز ضائع کر دیتی اس بندے دا کتنا نقصان ہویا ہے میرے آقا فرماندے نے کہ بندے دا گھر اندر اس بندے دی دکان بھی سڑ جائے مکان بھی سڑ جائے بچے بھی جل جان بیوی بھی جل جائے سارا اس بندے دا گھر سڑ جائے سارا بندے دا گھر راگ بن جائے ان بندہ سائڑ دے پریشان بیٹھا ہوئے میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو اتنا اس بندے دا نقصان نہیں ہویا جنہ اس بندے دا نقصان ہویا جن جان بوجھ کے نمازی عصر ضائع کر چھٹیے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں عصر تے عصر رہ گئی اسی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ دے اذان ہوندی ہے گھر اندر بیٹھے رہنے اذان ہوندی ہے دکاناں تے بیٹھے رہنے نا میرے ویر بھائیو اے دکاناں نال کو نہیں جانا اینا دکاناں نال کو نہیں جانا بیوی تے بچیاں بھی نال کو نہیں جانا اوتھے کام آئے گی تے نماز بڑی کام آئے گی اوتھے نماز بڑی کام آئے گی اللہ گیان دے سجدہ کریا کرو رب دے گیان کے پیشانی رکھیا کرو تو کام تے کاج کردا پھرنا ہے کہ میں نو کامیابی مل جاوے نا میرے ویر بھائیو تو اللہ گیان تے سجدہ کریا کرو اللہ تعالیٰ تیرے کام اندر اضافہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ تیرے کام اندر برکتاں پا دیں گے نماز پڑھیا کرو اللہ کو اکبر اللہ تائیں تے اللہ والا کہندا ہے او جے دل وچ دھانکاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال یاد تا پنج نمازاں پڑھن دیاں
تو بالیات تا پنج نمازاں پڑھن دیاں اور رحمان دی گل من بڑا نظارہ آئے جے پڑھیں نا نماز تے نہیں گزارا آئے ہن چھڑ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو بالیات تا پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ستر جگ دیو باسیو سانو کی پتہ نماز دی اہمیت دا آؤ دونوں میں ایک بندہ ملاواں صحیح البخاری اندر آندا ہے سیدنا حضرت خبیب سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب نو مکے دا چوکے مکے دے چوک اندر بند دیتا گیا حضرت خبیب نو مکے دا چوکے حضرت خبیب نو مکے دے چوک اندر بند دیتا گیا سولی تے ٹنگ دیتا گیا رسیاں تے سنگلا دے نال چوک اندر بند دیتا گیا حضرت خبیب نو پوچھا جاندا ہے کفار دے لوگ پوچھے دینے اے خبیب تیرے نسی سولی تے ٹنگ دیتا گیا ہے بند دیتا گیا تیرے دل اندر کوئی آخری تمنا ہے تے داسنا حضرت خبیب فرماندے نے مکے جو کافروں اگر میری آخری وقت کو تمنا پوری کرنا چاہتے ہو جس جگہ تے خبیب نے سولی تے ٹنگ دیتا گیا ہے انہاں نوں ختم کر دینا نہ قبر اندر چلے جانا ہے اگر میں اس جگہ دے اپنے آپ نوں لے جاواں میں نے پوچھا جائے اے بیلیام تو آخری تمنا ہے تے دس میں نے پوچھا جا میرا تے ایمان ہے میں تے ہی کہاں گا یار میں نو چھاڑ دے وہ میں اپنے وطن چلے جاواں میں اپنے شہر چلے جاواں میں اپنے بہناں تے بھائیاں کولے چلے جاواں دونوں پوچھا جائے تسی بھی یہ کہو گے یار سانو چھاڑ دے وہ اسی اپنے وطن چلے جائیے اسی اپنے شہر اندر چلے جائیے اسی اپنے بیوی تے بچیاں کولے چلے جائیے میں پوچھنا چاہنا کیا خبیب دے بچے نہیں سن کیا خبیب دی بیوی نہیں سی کیا خبیب دا دل نہیں سی کیا دل وچ محبت نہیں سی سارا کچھ موجود سی اور تو خبیب فرماندے نے مکے جو کافروں اگر آخری وقت میری کوئی تمنا پوری کرنا چاہندے جے تے مینوں 2 رکعت نماز دا کر لین دو میں چاہنا میں دنیا تو جاواں تے اپنے رب نال ملاقات کر دیاں سجدہ کر دیاں چلے جاواں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں نماز پڑھا کرو اللہ کے آن تے سجدہ کرا کرو دعا کرو اللہ پاک سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے کوئی بندہ جدا ہے دوڑے اس مجلس دے اندر بیٹھے کوئی بندہ ہے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے آج تو بعد انشاءاللہ ساریاں نمازاں پڑھا کریں گے کوئی ہے بندہ میں دا انشاءاللہ وعدہ کر دے باجے سارے آپس میں ایک دوجہ نو ویکھ لو انشاءاللہ نماز پڑھا کرو گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سونڈ والا ویریا ذرا سونڈ چاج نال چلا دے اللہ اکبر اللہ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو قول رسول ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریاں جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے کئیاں بندہ نماز چھڑ دیتی ہے پوچھا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتا وہ کہندا مولوی چنگا نہیں پوچھا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتا وہ کہندا کاری چنگا نہیں پوچھا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتا وہ کہندا مسجد والے چنگے نہیں بڑا سونا دوڑا جواب ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں سی پڑھتا وہ تھا کہ مولوی چنگا نہیں سی وہ تھا کہ کاری چنگا نہیں سی وہ تھا کہ مسجد والے چنگے نہیں سی اللہ دی قسم کائنات دے لوگو اوتھے جواب نہیں دے چلنا جے نمازاں مولویاں دیاں نے تے چھڑ دیو جے نمازاں کاریاں دیاں نے تے چھڑ دیو جے نمازاں رب دیاں نے جو مرضی کچھ ہو جاوے نماز چھڑنی چاہی دی محبت نال بولو نماز چھڑنی چاہی دی پڑھتے رہو نماز تو قول رسول ہے
جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کردا ہے اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر کائنات دے لوگوں کدی بھی عصر دی نماز ضائع نہ کرا جے کدی بھی عصر دی نماز نہ چھڈیا جے اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر قسم اٹھا کے کہندے نے دنیا کائنات دے لوگوں عصر دی نماز نہ ضائع کرا جے ایک اور مقام سنا اللہ دے قرآن دا اللہ رب العزت فرماندے نے والفجر ولیال عشر کائنات دے لوگوں فجر دی نماز کدی نہ ضائع کرا دے فجر دی نماز نہ ضائع کرا دے اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں عصر دی نماز کدی نہ ضائع کرا دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نماز کلا میں نہیں پڑھدا نماز کلے تسی نہیں پڑھ دے بلکہ قرآن پاک اندر لکھا ہے اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کردا ہے اللہ فرماندے نے کلن قد علم صلاتہ و تسبیح کائنات دے لوگوں اللہ دی پیدا کیتا ہر مخلوق نماز پڑھ دیئے چرندے نماز پڑھ دینے پرندے نماز پڑھ دینے اور لوگوں جانور تے حیوان نماز پڑھ دینے اللہ دی پیدا کیتا ہر مخلوق نماز پڑھ دیئے نہیں پڑھدا تے بندہ نہیں پڑھدا نہیں رب دے در تے آندا تے ابن آدم رب دے در تے نہیں آندا اللہ کے نہیں جھکدا تے اللہ دے کے نہیں جھکدا تے بندہ نہیں جھکدا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اہلا و سہلا مرحبا محترم جناب حضرت مولانا قاری نعیم اللہ عتیق صاحب لائے تشریف اللہ پاک نہ دانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے چند منٹ اندر میں اپنی گفتگو مکمل کراں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں نماز پڑھا کرو نماز سے بغیر گزارا کوئی نہیں نماز سے بغیر چارہ کوئی نہیں کائنات دے لوگوں اللہ رب العزت فرماندے نے میں آدھن ایک اور ایک واقعہ سناواں بیت اللہ دا طواف 24 گھنٹے ہو رہا ہے ہر وقت ہو رہا ہے دن ہوئے تاں ہو رہا ہے رات ہوئے تاں ہو رہا ہے بجلی آوے جاوے تا نہیں رکدا ہنیری آوے تا نہیں رکدا بارش آوے تا نہیں رکدا صدر مدر جو بھی آئے کدی نہیں رکدا طواف تو رکدا ہے جو تو فرض نماز کھڑی ہو جاندی ہے جو تو جماعت کھڑی ہو جاندی ہے وہ تو طواف رکدا ہے میں پوچھنا چاہنا ہوں اوے ٹرک ڈرائیورا اللہ دے گھر دا طواف رکیا ہے دس تیرا ٹرک کیوں نہیں رکیا میں پوچھنا چاہنا پٹھے گزرنے والیا زمیندارا اللہ دے گھر دا طواف رکیا ہے دس تیری مشین کیوں نہیں رکی میں پوچھنا چاہنا گانے سننے والیا اللہ دے گھر دا طواف رکیا ہے دس تیرا گانا کیوں نہیں رکیا میں پوچھنا چاہنا درزیا اللہ دے گھر دا طواف رکیا ہے دس تیری کپڑے سین والی مشین کوئی نہیں رکی اللہ دے گھر دا طواف رکیا ہے ساڑھے کام کاج کیوں نہیں رک دے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں بیت اللہ دی گل کیتی مکہ مدینے دی گل کیتی میں چاند اشعار سنا کے اپنی بات نو مکاواں اللہ والا کی کہندا ہے دل میرا لگدا ہے مکے اور مدینے میں جنہ جنہ دا دل لگدا محبت نال سبحان اللہ کو دل میرا لگدا ہے مکے اور مدینے میں قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں دل میرا لگدا ہے
مکے اور مدینے میں، مکے میں کیا بیت اللہ، مدینے سونا رسول اللہ، دکھا دے مجھے میرے اللہ، دکھا دے ہمارے اللہ، اسی کی مکینے میں۔ جنہ جنہ جانا ذرا محبت نال کو سبحان اللہ۔ دکھا دے مجھے میرے اللہ، اسی کی مہینے میں، مسجد اقصی بڑی پیاری ہے، مسجد اقصی بڑی پیاری ہے، میری بھی تیاری ہے، دکھا دے مجھے میرے اللہ، اسی کی مہینے میں۔ دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، جو کچھ سنایا اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔